اور سب سے اہم معاملے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں جناب صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ سفارتی عمل کے سلسلے میں نائب صدر جے ڈی وینس آج اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے اب تک گرین سگنل نہیں ملا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ البتہ معاہدے کے لیے پر امید تو ہے، لیکن مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ امریکی ریڈیو سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت بدھ کی شام ختم ہو رہی ہے۔ اگر کسی معاہدے تک نہیں پہنچا گیا تو سیز فائر میں توسیع کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ نہ ہی کرے کہ اس طرف معاملہ جائیں، لیکن ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، ایسا بھی انہوں نے کہا۔ اگر تہران نے انکار کیا تو اسے ایسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ بالکل، بہت زیادہ بم گریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ یہ ڈیل سابق امریکی صدر براک اوباما سے بہت بہتر ہوگی، اور ہمیشہ سے ہی براک اوباما نے جو ایران کے ساتھ ڈیل کی تھی، جوہری ڈیل کی تھی، اس کے اوپر ہمیشہ سے تنقید کرتے رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یاد دلا دیں کہ جیسے ہی براک اوباما نے ڈیل کی تھی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے اس ڈیل کو کر دیا تھا کینسل۔ اس ڈیل کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہوگا۔ اس ڈیل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو پھر وہ ایرانی قیادت سے ملاقات دیکھیں نا، ایک پازیٹیو جیسچر تو ہے نا، جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منصفانہ عمل کے طور پر یہ مذاکرات ہوں، اور اگر ایسے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں ملاقات کروں گا ایرانی قیادت سے، which is a good gesture۔ اور یہ تاریخ رقم ہوگی، میں کہتی ہوں کہ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اگر کوئی ملاقات ہوتی، کیونکہ ظاہر 47 سال بعد ویسے تو خیر تاریخ اس حوالے سے رقم ہو ہی گئی ہے کہ پاکستان نے دونوں حریف کو ایک ساتھ بٹھا دیا، جن کے براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوتے تھے، کوئی بات چیت نہیں تھی، سینکشنز تھی اتنے سالوں تک، کیا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جائے گا کہ اگر امریکی صدر ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا ایرانی صدر سے کوئی ملاقات، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات تو پھر اس لیول پر ہوگی کہ صدر مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوگی، تو اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی فرما رہے ہیں تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ اس کو جائے گا۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی کہ جیسا کہ شیرین آپ نے بتایا کہ 47 سال سے جو دونوں فریقین ہیں ان کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور ایسے میں صدور کو ایک ساتھ بٹھا دینا بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ ایران پر مجبوراً حملہ کیا، اچھا جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، جی ایک ان کا انداز ہے، اور جلد ہی ہم معاملہ مکمل کر لیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق مجوزہ معاہدہ عالمی امن کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کسی ایسے معاہدے میں نہیں جائے گا جو اس کے لیے نقصان دہ یا تباہ کن ڈیل ثابت ہو۔ وائٹ ہاؤس بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہم بھی اینالسٹ سے بات کر رہے تھے تو وہ بھی وہیں کی انسائٹ جو وہاں کے تھنک ٹینک سوچتے ہیں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن کیا کچھ اس وقت لوز کر چکے ہیں کرنٹلی سچویشن میں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات جو شیرین آپ بھی کہہ رہی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا بھی، جو طلعت صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی پچھلے گھنٹے میں، آصف علی بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ نکات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا نکات اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ون ون پوزیشن ہے وہ ایران کی سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ صرف ایک مطالبے پر اسٹک ہوا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، اس کو آپ نے ہمارے حوالے کرنا ہے، اور یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ایران یورینیم کو امریکہ کے حوالے کر دے۔ تو ایران کیا کہہ رہا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ایران کا بھی موقف پھر سامنے رکھ لیتے ہیں نا، آپ نے بات کی ہے تو ایران نے بھی صاف کہہ دیا کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھمکیاں بھی دیتے رہیں، آپ ہمیں مذاکرات کے لیے بھی انوائٹ کرتے رہیں۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کی ٹیل کو ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مذاکرات کی ٹیبل ہے نا، کہ بھائی آپ ہتھیار کہ اب آپ نہ اس پر آئیں اور اب آپ جو ہے وہ اسلحہ آپ سرنڈر کرنے کی، رادر کہ وہ مذاکرات یعنی کہ بظاہر جو شیرین ماحول بن رہا ہے نا، امریکہ یہ ماحول بنا رہا ہے کہ جی ہم نے ایرانی وفد کو ٹیبل پر بلایا اور ہم ان سے ہتھیار ڈلوا رہے ہیں، یعنی ایک تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں ایران کی جانب سے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے، ایرانی اسپیکر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران میدان جنگ کے لیے نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری
कर ली अच्छा, है। ये एक बहुत अहम बात है कि देखें उन्होंने ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ये कह दिया है कि हम जो 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई है उसमें हम आराम से नहीं बैठे हैं, चैन की नींद हम नहीं सोए, हमने तैयारी कर ली है। तो नए इक़दामात सामने लाने की उन्होंने कहा कि हमने तैयारी कर ली है। तो यकीनन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है और ये दोनों ममालिक आमने सामने आते हैं तो एक मुख्तलिफ ईरान हमें दिखाई देगा। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदे से मुताल्लिक़ हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे।